السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود یعنی انٹرسٹ، بیاج، جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کے حواس کھو دیے ہو شیطان یعنی جنات نے لپیٹ کر۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ ان کی یہ حالت اس لیے ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو ایسی ہی ہے جیسے سود لینا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ فَمَا جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ۔ پھر جسے اپنے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو اس کے واسطے ہے جو ہو چکا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو کوئی پھر سود لے تو وہی لوگ دوزخی ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن سود کھانے والا سیدھا کھڑا نہیں ہو سکے گا بلکہ پاگلوں اور دیوانوں کی طرح گرتا پڑتا لڑکھڑاتے ہوئے قیامت کے دن وہ اپنی قبروں سے اٹھے گا۔ بالکل یہی منظر دنیا کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ سود خور روپے کے پیچھے باولے سے رہتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے انہیں کوئی جن یا بھوت چمٹ گیا ہے، ہر دم ان پر سود ہی کی فکر سوار رہتی ہے۔ سود کھانے والے کے پیچھے، وہ سود کھانے والا وہ روپیہ پیسے کے پیچھے اس طرح پاگل ہوتا ہے کہ جیسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے کسی جنات یا بھوت نے چمٹ لیا ہو، ہر دم اس پر سود کی ہی فکر سوار رہتی ہے۔ سود کا معاملہ صدقہ و خیرات کے بالکل الٹ ہے۔ اگر خیرات سے لحاظ اور مروت بڑھتی ہے تو سود سے ظلم ترقی کرتا ہے۔ اس لیے خیرات کی فضیلت کے بعد سود کی برائی اور اس کی سود کے برا ہونے کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص اس نصیحت اور سود کے حرام ہونے کا حکم سننے کے بعد باز آ جائے، اس حکم کے اترنے سے پہلے جو سود دیا تھا وہ معاف ہو جائے گا، لیکن جو باز نہ آیا وہ ہمیشہ دوزخ میں چلے گا۔ سود کھانے والے کافر کہتے ہیں کہ جس طرح تجارت میں مالی فائدہ مقصد ہوتا ہے اسی طرح سود کے اندر بھی مالی فائدہ مقصد ہوتا ہے۔ جب تجارت حلال ہے تو سود حرام کیوں ہے؟ یہ ان کا اس طرح سے ظاہری طور پر سوال ہوتا ہے، حالانکہ انہیں معلوم نہیں کہ تجارت اور سود میں اخلاقی اور معاشی لحاظ سے زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ سود کھانے والا پیسے کو قرض دینے پر ہر حال میں سود لیتا ہے، اس کے برخلاف تجارت میں نفع و نقصان دونوں ہے۔ تاجر کو نفع کی بھی امید ہوتی ہے اور نقصان کا بھی خطرہ لگا رہتا ہے۔ تو سود کا اور تجارت کا معاملہ دونوں الگ الگ ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ تجارت کے اندر نفع لے سکتے ہیں تو سود کے اندر بھی سود دے کر بھی قرضہ دے کر بھی اس پر بیاج لے سکتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ اس طرح سے شریعت کے اندر وہ سوال اٹھاتے ہیں اور انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہی جواب دیا کہ دونوں کے اندر فرق ہے۔ پھر فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گنہگار کو پسند نہیں کرتے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔
جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر ہے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سود اور خیرات کا موازنہ کیا ہے۔ موازنہ یعنی دونوں کو آمنے سامنے رکھتے ہوئے دونوں کا الگ الگ انجام بتلایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ سود خور کتنا ہی بڑھتا چلا جائے، سود کھانے والا کتنا ہی اس کا روپیہ پیسہ بڑھتا چلا جائے، اس کا انجام بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرگز اس کے مال میں کوئی برکت نہیں ڈالتے۔ ایسی دولت کا انجام آخرت میں خرابی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کو بڑھاتے ہیں، ان میں برکت ڈالتے ہیں، اور صدقہ و خیرات کا ثواب کئی گنا بڑھاتے ہیں۔ پھر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سود خور کو کبھی پسند نہیں کرتے، جو گنہگار بھی اور ناشکرا بھی ہے۔ سود کھانے والا گنہگار اور ناشکرا دونوں ہے۔ وہ گنہگار اس لیے ہے کہ بے بس اور حاجت مند لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اور ناشکرا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت دیا تھا کہ اس کے راستے میں خرچ کرے، غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرے، ضرورت مندوں کی مدد کرے، لیکن اس کے بجائے وہ کنجوسی سے کام لیتا ہے، روپئے کو سمیٹ کر رکھتا ہے، بھائیوں کو بھوکا مرتے، غریبی میں تڑپتے دیکھتا ہے، لیکن اسے ترس نہیں آتا، اس لیے اس کے لیے سخت دھمکی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یہ بات جو ہے آخرت کے اعتبار سے بالکل صاف ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی اگر ذرا سے حقیقت سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بالکل واضح ہے کہ سود سے جو ہے مال کے اندر بے برکتی آتی ہے، اور صدقہ و خیرات سے مال کے اندر برکت آتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے مگر اس کا انجام کمی ہی ہے، اس لیے کہ حرام مال کی بنا پر جو آفتیں اور بلائیں اترتی ہے، یہ کبھی دواخانے کے چکر، کبھی جو ہے کسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے کہ جس میں پورا مال ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ سود کے اندر بے برکتی ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پھر اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر سے لڑنے کو۔ وَإِن يَتُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر توبہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے تمہارا اصل مال ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو سود لے کر، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے اصل مال کو ہضم کر کے۔ تفسیر یہ ہے کہ آیت ایک خاص واقعہ کی بنا پر اتری ہے۔ وہ واقعہ ہے کہ سود کے حرام ہونے سے پہلے پورے عرب کے اندر سود کا بیاج کا رواج پھیلا ہوا تھا، سود کے حرام ہونے سے پہلے۔ اس آیت سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سود سے منع فرما دیا، تو عادت کے حساب سے مسلمانوں نے سود کے معاملات چھوڑ دیے۔ اللہ کے حکم کو سن کر جب سود حرام ہو گیا تو مسلمانوں نے سود کا جو اپنا پہلے معاملہ کیا ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا، لیکن کچھ لوگوں کا دوسرے لوگوں پر سود باقی تھا۔ اسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی ثقیف اور بنی مخزوم کے آپس میں سودی معاملات کا سلسلہ تھا۔ قبیلہ بنو ثقیف اور قبیلہ بنو مخزوم کے درمیان آپس میں سودی معاملات کا میٹر تھا، اور بنو ثقیف کے لوگوں کا کچھ سودی مطالبہ بنو مخزوم کی طرف تھا کہ بنو مخزوم ان کے کچھ پیسے سود کے بیاج کے ادا کرنا باقی تھے۔ بنو مخزوم مسلمان ہو گئے تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے سود کی رقم ادا کرنا جائز نہ سمجھا۔ ادھر بنو ثقیف کے لوگوں نے مطالبہ شروع کیا، کیونکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر مسلمانوں سے صلح کر لی تھی۔ بنو مخزوم کے لوگوں نے کہا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم اپنی اسلامی کمائی کو سود کے ادا ہونے میں خرچ نہیں کریں گے۔ یہ جھگڑا مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا، مکہ 8 ہجری میں فتح ہوا، یہ جھگڑا مکہ میں پیش آیا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ کے امیر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور دوسری روایت میں عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ تھے، مکہ کے جو اس وقت میں امیر بنائے گئے تھے۔
انہوں نے اس جھگڑے کو اللہ کے نبی کی خدمت میں پوچھنے کی غرض سے خط لکھ کر بھیجا۔ اس پر قرآن کی آیت اتری جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سود کے تمام پچھلے معاملات ختم کر دیے جائیں، پچھلا سود بھی وصول نہ کیا جائے، صرف اصل مال وصول کیا جائے۔ یہ اسلامی قانون رائج کیا گیا تو مسلمان اس کے پابند تھے ہی، جو غیر مسلم معاہدہ کر چکے تھے، اگریمنٹ کر چکے تھے، وہ بھی اس کے پابند ہو چکے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کا اعلان کیا تو اس کا اظہار فرمایا کہ یہ قانون کسی خاص شخص یا قوم یا مسلمانوں کے مالی فائدے کے پیش نظر نہیں بلکہ پوری انسانیت کی تعمیر اور اصلاح و کامیابی کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے مسلمانوں کی سود کی بہت بڑی رقم جو غیر مسلموں کے ذمے تھی اس کو چھوڑتے ہیں، تو اب ان کو بھی اپنے باقیہ سود کی رقم چھوڑنے میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے اس خطبے میں حجۃ الوداع کے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، زمانے جاہلیت میں جو سودی معاملات کیے گئے سب کا سود ختم کر دیا گیا۔ اب ہر شخص کو اصل رقم ملیں گی، سود کے ایکسٹرا رقم نہیں ملیں گی۔ نہ تم سود وصول کر کے کسی پر ظلم کر سکو گے اور نہ کوئی اصل مال میں کمی کر کے تم پر ظلم کر سکے گا۔ اور سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں، جن کی سود کی بہت سی رقمیں لوگوں کے ذمے تھی۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان آیتوں میں یہ حکم دیا گیا ہے، سب سے پہلا یہ کہ سود کے حرام ہونے سے پہلے جو سود لے چکے ہو سو لے چکے، سود کے حرام ہونے سے پہلے جو بیاج لے چکے تو وہ لے چکے، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوں گے، لیکن حرام ہونے کے بعد جو باقی ہے، جو بیاج لینا باقی ہے، وصول کرنا باقی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ دوسری بات بتلائی کہ اگر تم باز نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اور پیغمبر ایسا ہی سلوک کریں گے جیسا باغیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی جنگ، ڈائریکٹ جنگ۔ پھر فرمایا اگر سود حرام ہونے کے بعد کا چڑھا ہوا سود تم مانگو تو یہ بھی ظلم ہوگا۔ سود حرام ہونے کے بعد جو سود اصل مال کے اوپر بیاج لگ گیا ہے اس کو اگر تم مانگو تو یہ بھی ظلم ہوگا۔ پھر چوتھی بات بتلائی کہ اگر قرض لینے والا غریب ہو تو اس سے جلدی تقاضا نہ کرو بلکہ اسے اتنی مہلت دو کہ واصل رقم واپس دینے کے قابل ہو جائے۔ تو اس میں اندازہ کیجئے کہ سود کو اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی سے منع فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کا وہ باغی بن جاتا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جنگ کریں گے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر سود لینے والے سود لینے سے باز نہیں آتے تو تم اعلان کرو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا، یہ اللہ نے دھمکی دی۔ تو اتنا حکم ہو جائے، اتنا صاف حکم دینے کے بعد بھی اگر کوئی اس کے جائز ہونے کی صورتیں نکالے اور سودی لین دین سے باز نہ آئے، وہ اللہ تعالیٰ اور پیغمبر کا باغی ہے، بڑی سخت سزا ہے اس کی۔ پھر فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اور اگر تنگ دست ہو تو مالی وسعت حاصل ہونے تک مہلت دینی چاہیے، اور اگر بخش دو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤں گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر مقروض قرض لینے والا ایسا غریب ہے جس میں قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کی فراخی تک، یعنی اس کے اندر اس کے پاس وسعت آنے تک، اس کے پاس خوشحالی آنے تک اسے مہلت دے دو تاکہ وہ آسانی کے ساتھ قرض ادا کر سکے۔ بلکہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ جو ادا نہیں کر سکتے انہیں معاف ہی کر دو، جو ادا نہیں کر سکتے قرض انہیں معاف کر دو، یہ زیادہ بہتر ہے، ان پر صدقہ کر دو۔ معافی کی ترغیب ان الفاظ میں دی گئی ہے، اگر تم معاف کر دے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ معافی کا فائدہ وہ ظاہری طور پر قرض لینے والے کو ہی پہنچے گا، معافی کا جو فائدہ پہنچے گا وہ قرض لینے کے والے کو پہنچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں سمجھ ہو تو اس کا فائدہ خود تمہاری ذات کو ہے۔ آخر آیت میں اس کا ذکر فرمایا کہ خدا سے ڈرنے اور آخرت میں اپنے عمل کے جواب دینے کا احساس دلایا۔
کہ دنیاوی فائدہ تو قرض لینے والے کو معاف کرنے کی صورت میں مل جائیں گا، لیکن اس کا جو آخرت کا فائدہ ہے وہ قرض دینے والے کو یقینی طور پر ملے گا۔ تو آیت کے اعتبار سے تنگ دست کو، جو لاچار ہے، غریب ہے، قرض لیا ہوا ہے لیکن اس کو مہلت دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر مقروض جان بوجھ کر ٹال مٹول کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ مال موجود ہونے کے باوجود ٹال مٹول کرنا اور قرض کی ادائیگی سے منہ موڑنا ظلم ہے۔ قرض لینے والا جان بوجھ کر آج نہیں، کل نہیں، پرسوں ترسوں اس طرح سے 1 سال 2 سال لگا دیے، لیکن جو ہے قرض دینے کا نام نہیں لینا، جان بوجھ کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ مال ہونے کے باوجود قرض کو دینے میں ٹال مٹول کرنا اور قرض کو ادا کرنے سے منہ موڑنا ظلم ہے اور ظالم شخص سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے اگر شبہ ہے کہ مقروض کے پاس مال موجود ہے، تھوڑا سا بھی شک ہے کہ قرض لینے والے کے پاس اس کے پاس مال آیا ہے، موجود ہے، لیکن وہ دیتا نہیں، تو قرض دینے والا عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ قرض دینے والا عدالت کی طرف جا سکتا ہے اور حاکم ایسے مقروض کو، ایسے قرض لینے والوں کو قید میں ڈال سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس مال موجود ہے تو قرضہ ادا کر کے رہائی حاصل کرے گا، اور اگر عدالت کو یقین ہو جائے کہ یہ شخص قرضہ لوٹانے کے قابل نہیں ہے تو اسے مہلت دی جا سکتی ہے۔ طبرانی میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص کسی غریب قرض دار کو مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اس کی دوگنی رقم، اس کی ڈبل رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو شخص کسی غریب قرض دار کو مہلت دے گا تو ہر دن اس کو ڈبل رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو یا اس کی مصیبت دور ہو تو اس کو چاہیے کہ غریب قرض دار کو مہلت دے۔ اگر قرض لینے والا اتنا بدحال ہے، اتنا اس کا برا حال ہے کہ قرضہ ادا کرنے کے قابل ہی نہیں، تو ایسی صورت میں قرضہ بالکل معاف کر دینا ہی بہتر ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جس نے تنگ دست مقروض کو مہلت دی یا اسے بالکل معاف ہی کر دیا تو قیامت کے دن ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور وہ ایسا دن ہوگا جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ قرض دینے والے کو مہلت دینا، یہ اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن وہ رہے گا، اس کا بڑا ثواب ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پچھلی امت کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا جس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوں گی۔ پچھلی امت کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا جس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو اس نے کوئی نیکی کی ہے، تو پوچھنے پر وہ شخص عرض کرے گا کہ میرے پاس نیکی تو کوئی نہیں، لیکن ایک بات ہے کہ میں تجارت کرتا تھا، میرے نوکر چاکر تھے، لوگ مجھ سے قرضہ بھی لیتے تھے، میں نے نوکروں کو حکم دے رکھا تھا کہ جس کا ہاتھ تنگ ہو اس کو مہلت دے دیا کرو، ایسے شخص پر سختی نہ کیا کرو۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرمائیں گے ہم درگزر کرنے کے، ہم معاف کرنے کے زیادہ لائق ہے۔ یہ شخص دنیا میں تنگ دستوں کے معاملے میں نرمی کرتا تھا، غریبوں کے معاملے میں نرمی کرتا تھا، اس لیے آج میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم قرضہ معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اس عمل کی حقیقت کو جانتے ہو۔ سود کے مسائل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر ان حکموں پر عمل نہیں کرو گے تو اس دن سے ڈر جاؤ جس میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کا دن آنے والا ہے، وہاں پر ہر شخص کا حساب کتاب ہوگا، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب سود کیا ہے اس کے بارے میں مطلب ہے کہ سود کا مطلب بڑھوتری کی ہے، اور آیت میں اس سے مراد ایسی بڑھوتری ہے جس کے مقابلے میں کوئی مال نہ ہو، بلکہ صرف ادار کی مدت کے بدلے ہو۔ ادار کا جو ٹائم ہے اس ٹائم سے اوپر اگر ہو گیا، قرض کا جو ٹائم ہے اس ٹائم سے اگر اوپر ہو گیا تو بیاج دینا پڑے گا۔ تو ایسی بڑھوتری جو مال کے مقابلے میں نہ ہو بلکہ صرف ادار کی، قرض کی مدت کے بدلے میں ہو۔ جاہلیت کے زمانے میں اپنا مال کسی کو متعین یعنی فکس ٹائم کے لیے دیتے تھے اور ہر مہینہ مدت کے عوض اس کا نفع لیتے تھے، اور ہر مہینہ جتنی مدت بڑھ گئی اس کے بدلے میں نفع لیتے تھے۔ اگر صحیح ٹائم پر وہ ادا نہیں کر سکا تو اور زیادہ اس کا ٹائم بڑھا دیا جاتا تھا، اس شرط کے ساتھ کہ
وہ سود کی رقم زیادہ بڑھا دیں گے۔ یہی جاہلیت کا سود تھا جس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ تو سود کا مطلب امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں یہ بتلایا ہے کہ کسی مدت کے لیے اس شرط پر قرض دیا جائے کہ قرض دار قرض لینے والا اس کو اصل مال سے کچھ زیادہ رقم ادا کرے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حقیقت یہ فرمائی ہے کہ ہر ایسا قرض جو اپنے ساتھ نفع کھینچے تو وہ سود ہے۔ ایسا قرض جو اپنے ساتھ مشروط طور پر یعنی شرط لگائی گئی ہے قرض میں کہ اگر اتنے ٹائم تک دیں گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے اوپر بیاج لگیں گا، تو ایسا قرض جو نفع کھینچ لائے وہ سود ہے، یہ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی نے خریدنے اور بیچنے کی چند صورتوں کو بھی سود میں داخل فرمایا جن کو عرب کے لوگ سود نہیں سمجھتے تھے، جیسے کہ 6 چیزوں کی خرید اور فروخت میں یہ حکم دیا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں اگر خریدنا اور بیچنا چل رہا ہے تو برابر سرابر جو ہے اور ہاتھوں ہاتھ، ایسا نہیں کہ ادھاری بلکہ ہاتھوں ہاتھ نقد ہاتھوں کے اندر اور برابر سرابر دینا چاہیے، اس میں کمی زیادتی کی گئی یا ادھار کیا گیا تو وہ بھی سود ہے۔ اور وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ سونا اور سونے کو سونے کے مقابلے میں دیا جا رہا ہے تو برابر سرابر ہونا چاہیے، ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسری چیز چاندی، تیسری چیز گیہوں، چوتھی چیز جو اور 5ویں چیز کھجور اور 6ٹھی چیز نمک بتلایا۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بیچنے کی اور خریدنے کی کہ اگر ان کا آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کیا جائے، سونا دے کر سونا لیا جا رہا ہے تو برابر سرابر ہونا چاہیے اور ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے، گیہوں دے کر گیہوں لی جا رہی ہے تو برابر سرابر ہونا چاہیے اور ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے۔ تو اس میں اگر تھوڑی سی بھی زیادتی ہوں گی تو وہ بیاج کہلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سود کے بارے میں ارشادات بتلائے پھر کہ پہلا یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا اللہ کے پیغمبر وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں یا اللہ کی مخصوص صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ دوسرا فرمایا جادو کرنا۔ تیسرا کسی شخص کو ناحق قتل کرنا۔ چوتھا فرمایا سود کھانا۔ 5واں یتیم کا مال کھانا۔ اور 6ٹھا فرمایا جہاد کے وقت میدان سے بھاگنا۔ 7واں کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، یہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سود کھانا بھی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے آج رات 2 شخصوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس تک لے گئے۔ بیت المقدس جو فلسطین ملک شام میں ہے وہاں تک لے گئے، 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے لے گئے۔ پھر ہم آگے چلے تو ایک خون کی نہر دیکھی، خون کی نہر جس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے کنارے پر کھڑا ہے۔ نہر کے کنارے پر ایک آدمی ہے اور خون کی نہر میں ایک آدمی ہے۔ جب یہ نہر والا آدمی اس سے باہر آنا چاہتا ہے، خون کی نہر سے باہر آنا چاہتا ہے تو کنارے والا آدمی اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے، جس کی چوٹ سے وہ بھاگ کر وہی چلا جاتا ہے جہاں پر وہ خون کی نہر میں خون کے دریا میں کھڑا تھا۔ پھر وہ نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر یہ کنارے پر کھڑا آدمی یہی معاملہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے بتلایا کہ خون کی نہر میں جس آدمی کو قید کیا ہوا ہے وہ سود کھانے والا ہے جو اپنے عمل کی سزا پا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کی سزا یہ بتلائی۔ پھر فرمایا کہ سود لینے والے پر اللہ نے خود لعنت فرمائی اور سود دینے والے پر بھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سودی معاملے پر گواہی دینے والے، اس میں گواہ بننے والے اور اس کے کاغذات لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ سب گناہ، ایک روایت میں ہے صحیح مسلم کی کہ یہ سب گناہ میں برابر ہے۔ بعض روایتوں میں کہ گواہ لکھنے والے پر لعنت اس صورت میں ہے جبکہ جو ہے ان کو اس بات کا علم ہو کہ یہ سود کا میٹر ہے، یہ سود کا معاملہ ہے۔ پھر چوتھے اللہ کے نبی کا ارشاد چوتھا بیان فرمایا کہ 4 آدمی ایسی ہے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے اور جنت کی نعمت کا مزہ نہیں چکھنے دیں گے۔ 4 آدمی ایسے ہیں۔ پہلا فرمایا شراب پینے والا، دوسرا سود کھانے والا، تیسرا یتیم کا مال ناحق کھانے والا اور چوتھا اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔
پھر یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی جو سود کا 1 درہم کھاتا ہے، سود کا وہ 1 درہم 1 روپیہ کھاتا ہے، وہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت گناہ کرنے والا ہے۔ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ 1 درہم سود کا کھانا، 1 درہم حرام مال کا کھانا، اس کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو گوشت حرام مال سے بنا ہو وہ آگ میں جلنے کے لائق ہے۔ جو گوشت حرام مال سے پرورش پایا ہو، اس کے پیٹ میں حرام لقمے گئے ہو تو وہ آگ میں جلنے کے زیادہ لائق ہے وہ جسم۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی نے کہ شب معراج میں، معراج کی رات میں جب ہم 7ویں آسمان پر پہنچے تو میں نے اپنے اوپر گرج اور چمک کو دیکھا۔ اس کے بعد ہم ایک ایسے قوم پر گزرے جن کے پیٹ رہنے والے مکانات کی طرح پھولے اور پھیلے ہوئے تھے۔ جس طرح مکانات لمبے بڑے چوڑے ہوتے ہیں گھر، تو جس طرح یہ گھر ہوتے اس طرح ان کے پیٹ پھولے اور پھیلے ہوئے تھے، جن میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے عوف بن مالک سے فرمایا کہ ان گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے۔ ان میں سے ایک مال غنیمت کی چوری، مال غنیمت جو جنگ کے اندر جیت کر کافروں سے مال حاصل کیا گیا ہو، تو ان میں سے ایک مال غنیمت ہے، اس کے چوری کرنا یہ گناہ معاف نہیں کیا جاتا۔ دوسرا فرمایا کہ سود خوری، سود کھانا، تو یہ آخرت کے اعتبار سے معافی نہیں، دنیا کے اعتبار سے اس میں بھی معافی ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ یہ بڑی آیت ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، آیت نمبر 282 یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ سب سے بڑی آیت جو ہے وہ حروف کے اعتبار سے اور جملوں کے اعتبار سے۔ اس آیت کے اندر جو ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو، قرض کا معاملہ کرو کسی مقررہ وقت تک، تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھنے والا انصاف سے تمہارے درمیان لکھ دیا کرے، اور لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے جیسا اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، سو اسے چاہیے کہ لکھ دے، اور وہ شخص جس پر قرض ہے بتاتا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ کم نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر کہ قرض ہے کم عقل یا ضعیف ہے یا وہ خود بتانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کا سرپرست انصاف سے بتا دے کہ کتنا قرض ہے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد 2 عورتیں جن کو تم گواہی میں پسند کرتے ہو، تاکہ ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور انکار نہ کرے گواہ جب وہ بلائے جائے، اور اسے لکھنے سے کاہلی یعنی سستی نہ کرو، قرض لکھنے سے سستی نہ کرو، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مدت تک۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پورے انصاف کی بات ہے، اور گواہی کو بہت درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے۔
اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ وہ سودا ہاتھوں ہاتھ ہو، آپس میں اسے دیتے لیتے رہتے ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اگر اسے نہ لکھو، اور جب تم سود کرو، جب سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو، اور اگر تم اسے نہ لکھو، اور جب تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو، اور نہ تو لکھنے والا نقصان کرے اور نہ گواہ کا کوئی نقصان کرے، اور اگر ایسا کرو تو یہ تمہارے اندر گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جانتے ہیں۔ تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں ادھار اور ایسے لین دین کا ذکر ہے جس میں کسی مدت کا وعدہ ہو۔ بھول چوک کا امکان ہر وقت ہے، اس لیے ایسے معاملے کو لکھ لینا چاہیے۔ ایسا کوئی میٹر، ایسا ادھار کا معاملہ کہ جس میں کسی تاریخ کو بیان کیا گیا کتنی تاریخ تک واپس کریں گے، تو اس کو لکھنے کا ایسا اہتمام کرنا چاہیے کہ آئندہ کسی جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ لکھنے والے کو چاہیے کہ لکھنے میں کوتاہی نہ کرے۔ زیادہ مناسب یہ ہے کہ ادھار لینے والا اپنے ہاتھ سے لکھے یا لکھنے والے کو اپنی زبان سے بتلائے۔ اگر وہ لکھنا نہیں جانتا، قرض ادھار لینے والا، تو اپنی زبان سے بتلائے لکھنے والے کو، اور دوسرے کے حق میں کمی زیادتی نہ کرے۔ جتنا قرض وہ شخص جس پر قرض ہے اگر کم عقل یا کمزور ہو یا لکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو ایسی صورتوں میں اس کے سرپرست کو چاہیے کہ معاملہ انصاف سے لکھوا دے۔ اس آیت میں دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ ادھار کا معاملہ جب کیا جائے تو اس کی مدت ضرور مقرر کی جائے۔ ادھار کا معاملہ کرنے کے بعد اس کا ٹائم ضرور فکس کیا جائے۔ ٹائم فکس کرنے کے بعد بغیر کسی گول مول کے، ٹائم فکس کیے بغیر یا گول مول مدت بتا کر ادھار لینا دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ادھار لینے اور دینے والے دونوں میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ ٹائم فکس کیے بغیر یا گول مول مدت یعنی کوئی ایسی فکس یا صاف طور پر جو ہے کوئی دینے کا ٹائم اس نے نہیں بتایا، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ادھار لینے اور دینے والے میں آپس میں جھگڑا ہو جائے۔ گول مول ٹائم سے مراد یہ ہے کہ جیسے یوں کہا جائے کہ جب گرمی کا موسم آئے گا، یا جب حاجی آئیں گے، یا یہ کہ جب فصل پکیں گی، کھیتی پکیں گی، تو ایسے کاموں کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے ایسی گول مول ٹائم قرض دینے کے لیے نہیں لکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ضروری ہے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، چونکہ لکھنا اس زمانے میں عام نہ تھا، اور آج لکھنا بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ دنیا کی زیادہ تر آبادی لکھنے والی ہے، لیکن اس زمانے میں زیادہ تر آبادی وہی تھی جو لکھنا نہیں جانتی تھی، تو یہ ممکن تھا کہ لکھنے والا کچھ کا کچھ لکھ دے جس سے کسی کا بیجا فائدہ اور کسی کا ناحق نقصان ہو جائے۔ آیت کے اس حصے میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ حساب کتاب لکھنے والا کسی بھی پارٹی کا حمایتی نہ ہو، سپورٹر نہ ہو، بلکہ غیر جانبدار ہو۔ غیر جانبدار یعنی دونوں میں سے کسی کی طرف سے نہ ہو، بلکہ تھرڈ پارٹی ہو، کہ کسی کے حق تلفی نہ، تاکہ جو ہے کسی کے حق تلفی نہ ہو۔ دوسرے حساب کتاب لکھنے والے کو یہ ہدایت کی گئی کہ انصاف کے ساتھ لکھے اور دوسرے کے فائدے کے لیے اپنے آخرت کا نقصان نہ کرے۔ اس کے بعد حساب کتاب لکھنے والے کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ہنر دیا ہے، وہ لکھ سکتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ دستاویز وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق ہے، جیسے سودا خریدا اور قیمت کا ادھار کیا۔ کوئی چیز خریدی، جیسے کہ کوئی بڑا موبائل خریدا اور اس کا قیمت کا ادھار کیا، تو جس شخص کے ذمے ادھار ہے وہ دستاویز کا مضمون لکھوا دے کہ جو اس نے ادھار لیا ہوا ہے وہ اپنی طرف سے لکھوا دے، کیونکہ اس کی طرف سے اقرار نامہ ہوگا یا ایگریمنٹ ہوگا اس کی طرف سے کہ جس نے ادھار لیا ہوا ہے، تو جس کو دینا ادھار جس نے لیا ہے وہ اپنی طرف سے ایگریمنٹ کروا لے، تاکہ جو ہے بعد میں، اور اس میں ادھار کی مدت بھی، ادھار لوٹانے کی جو مدت ہے، جو ٹائم ہے، وہ بھی لکھے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور حق کے لکھوانے میں ذرہ برابر کمی نہ کرے۔ معاملات کے اندر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس شخص پر حق ہو وہ کم عقل یا سٹیایا ہوا
بوڑھا یا نابالغ بچہ یا گونگا ہو یا کوئی دوسری زبان بولنے والا ہو جس کو لکھنے والا نہیں سمجھتا، اس لیے کاغذات لکھوانے پر اس کو طاقت نہیں ہوتی، اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ اگر ایسی صورت پیش آئے تو ان کی طرف سے ان کا سرپرست لکھوا دے۔ مجنون اور نابالغ کی طرف سے تو سرپرست کا ہونا ظاہر ہے، مجنون یعنی پاگل، اور نابالغ کی طرف سے سرپرست تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے سارے معاملات سرپرست کے ذریعے ہوا کرتے ہیں، اور گونگے یا دوسری زبان بولنے والے کے سرپرست بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دے، وکیل یعنی کسی کو اپنا معاملہ سونپ دے کہ تم کیا کرو، اس کو لکھو، تو بھی یہ چل سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اس جگہ لفظ ولی دونوں معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہاں ارشاد ہے، یہ آیت پورے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، اس میں لین دین کے اندر لکھت پڑھت کرنے، گواہی دینے اور رہن یعنی کسی چیز کو گروی رکھنے کے حکم کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ رہن یعنی کسی چیز کو گروی رکھنا، اس کا حکم جو ہے اس آیت میں پورا تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ ارشاد ہے کہ لکھت پڑھت کے علاوہ 2 گواہ بھی بنا لیا کرو، 2 گواہ۔ اگر مرد موجود نہ ہو، اگر 2 مرد موجود نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی 1 مرد اور دوسرے مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں گواہ بنا لو، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلائے۔ ساتھ ہی گواہوں کو یہ حکم ہوا کہ وہ گواہی کے لیے بلانے پر ٹال مٹول نہ کیا کریں، کیونکہ ایسا کرنا گناہ ہے۔ معاملات کو لکھنے کے بارے میں دوبارہ یہ تاکید کی گئی کہ سود تھوڑا ہو یا زیادہ، قرض چھوٹا ہو یا بھاری، لکھنے میں سستی نہ کرو، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ معاملات کی درستگی اور انصاف کے تقاضے اس کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا کہ معتبر گواہی یہ ہے کہ تم میں سے 2 مرد گواہی دے، اور اگر 2 مرد گواہ نہ ملے ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں کافی ہے، یعنی 2 عورتوں کو 1 مرد کے برابر قرار دیا، اور یہ گواہ ایسے ہو جو تمہیں پسند ہو۔ ظاہر ہے کہ پسند وہی ہوں گے جو نیک اور انصاف پسند ہوں گے، جن سے ٹھیک ٹھیک گواہی کی امید رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ غیر معتبر اور جھوٹے آدمی سے سچی گواہی کی توقع یعنی امید نہیں کی جا سکتی۔ آیات کے آخری حصے میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ لکھت پڑھت کر لینے سے شک و شبہ پیدا نہ ہوگا، البتہ ہاتھوں ہاتھ سودے میں اس کی ضرورت نہیں۔ لکھت پڑھت کرنے سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، لیکن جو کچھ میٹر ایسے ہوتے ہیں، کچھ معاملات جو ہاتھوں ہاتھ اس کا سودا لیا جاتا ہے کہ ایک چیز خریدی فوراً اس کے پیسے ادا کر دیے، تو ہاتھوں ہاتھ جو سودے ہوتے ہیں اس میں لکھنے کی اسی طرح گواہوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ لکھنے کی صرف تحریر کو کافی نہ سمجھے، بلکہ اس پر گواہ بھی بنا لے، کہ اگر کسی وقت آپس میں ناچاقی یعنی آپس میں برازگی پیدا ہو جائے تو عدالت میں ان گواہوں کی گواہی سے فیصلہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ صرف تحریر شرعی طور پر دلیل نہیں، جب تک کہ اس پر گواہ موجود نہ ہو۔ کوئی بھی لکھی ہوئی چیز شرعی طور پر وہ دلیل نہیں بن سکتی جب تک کہ اس پر گواہ موجود نہ ہو۔ خالی تحریر پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل کی عام عدالتوں کا بھی یہی دستور ہے کہ تحریر پر زبانی تصدیق اور گواہی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ اس آیت میں لوگوں کو یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ جب ان کو کسی معاملے میں گواہ بنانے کے لیے بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کرے، کیونکہ گواہی ہی حق کو باقی رکھنے کا ذریعہ اور جھگڑے ختم کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو اہم خدمت سمجھ کر تکلیف برداشت کرے۔ اس کے بعد پھر معاملات کی تحریر لکھنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا سب کو لکھنا چاہیے، اس میں اکتائے نہیں، کیونکہ معاملات کا لکھ لینا اور انصاف کو قائم رکھنا اور صحیح گواہی دینا اور شک و شبہ سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی معاملہ نقد ہو اور ادھار نہ ہو، نقد یعنی کیش والا معاملہ ہو، ادھار نہ ہو، اس کو اگر نہ لکھے تب کچھ حرج نہیں، مگر اتنا اس میں بھی کیا جائے کہ اس معاملے پر گواہ بنا لے کہ شاید کسی وقت لینے دینے والوں میں کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، جیسے بیچنے والا کہے کہ قیمت وصول نہیں ہوئی، یا خریدنے والا کہے کہ مجھے چیزیں پوری وصول نہیں ہوئی، آدھی چیزیں ہی مجھے آدھا ہی مال دیا گیا، تو اس جھگڑے کے فیصلے میں گواہی کام آئیں گی۔ تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ ادھار لین دین کیش لین دین میں جو ہے گواہ بنائے، اگرچہ نہ بنائے تب بھی جائز ہے، لیکن بنانا بہتر ہے تاکہ جھگڑے کی صورت میں گواہ کام آئے۔ پھر فرمایا کہ اسلام میں عدل و انصاف قائم کرنے کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ گواہوں کو کوئی تکلیف یا نقصان نہ پہنچے۔ آیت کے شروع میں لکھنے والوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ لکھنے یا گواہ بننے سے انکار نہ کرے۔
لکھنے والوں کو اللہ نے ہدایت دی کہ وہ لکھنے یا گواہ بننے سے انکار نہ کریں، تو یہاں ممکن تھا کہ لوگ ان کو پریشان کریں گے، اس لیے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ کسی لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی ایسا نہ کرے کہ اپنے فائدے کے لیے ان کو پریشان کریں۔ پھر فرمایا کہ اگر تم نے لکھنے والے کو یا گواہ کو نقصان پہنچایا تو اس کی وجہ سے تم گنہگار ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لکھنے والے کو یا گواہ کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر لکھنے والا اپنے لکھنے کی مزدوری مانگے یا گواہ اپنے آنے جانے کا خرچ ضروری خرچ مانگے تو یہ اس کا حق ہے، اس کو ادا نہ کرنا بھی اس کو نقصان پہنچانے میں داخل ہے اور ناجائز ہے۔ اسلام نے اپنے عدل و انصاف کے نظام میں جس طرح گواہ کو گواہی دینے پر مجبور کیا ہے اور گواہی چھپانے کو سخت گناہ قرار دیا ہے، اسی طرح اسلام نے اس کا بھی انتظام کیا کہ لوگ کسی نقصان پہنچنے کے خوف سے گواہی دینے سے بچنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ اسی دو طرفہ یعنی دونوں طرف سے احتیاط کا یہ اثر تھا کہ پہلے ہر معاملے کے سچے اور بے غرض گواہ مل جاتے تھے۔ اسلامی قانون کے حساب سے پہلے ہر معاملے کے سچے اور بے غرض گواہ مل جاتے تھے اور فیصلے جلد اور آسان حق کے مطابق ہو جاتے تھے۔ آج کی دنیا نے اس قرآنی اصول کو نظر انداز کر دیا ہے تو عدل و انصاف کا سارا نظام، عدالتوں کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ واقعے کے اصلی اور سچے گواہ ملنا تقریباً ختم ہی ہو گئے۔ ہر شخص گواہی سے جان چرانے پر مجبور ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ جس کا نام گواہی میں آ گیا، اگر معاملہ پولیس اور فوجداری کا ہے تو روز وقت بے وقت تھانے دار صاحب اس کو بلاتے ہیں، جو گواہی دینے والا ہے اس کو تھانے دار بلائیں گے، اور بعض مرتبہ گھنٹوں بیجا بٹھائے رکھتے ہیں۔ عدالتوں میں بھی گواہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے جیسے یہ کوئی مجرم ہے۔ پھر دن بدن مقدمے کی جو میٹر ہوا ہے اس کی تاریخیں بدلتی رہتی ہے۔ گواہ بیچارہ اپنا کاروبار اور مزدوری چھوڑ کر آنے پر مجبور ہوتا ہے، ورنہ ڈانٹ کے ذریعے گرفتار کیا جاتا ہے، ورنہ وارنٹ کے ذریعے وہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی شریف کاروباری آدمی کسی معاملے کا گواہ بننا اپنے لیے ایک عذاب سمجھنے لگتا ہے، اور جہاں تک اس سے گواہی دینے سے بچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ صرف پیشہ ور گواہ ملتے ہیں جو پیسے جن کو کھلا کر گواہ بنایا جاتا ہے، جن کے ہاں جھوٹ سچ میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم نے ان بنیادی ضرورتوں کو اہمیت کے ساتھ بتلا کر ان تمام خرابیوں کی روک تھام کی ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح اصول کی تعلیم دیتے ہیں، یہ اس کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ قرآن کریم کی عام عادت ہے کہ قانون کے بیان کرنے سے پہلے اور بعد میں اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف دلا کر لوگوں کے ذہنوں کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آمادہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے کے مطابق اس آیت کے آخر میں خدا سے ڈرنے کا ذکر کیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اگر تم کسی ناجائز طریقے سے بھی کوئی خلاف ورزی کرو گے تو خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ پھر فرمایا وَإِن يَكُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو گروی ہاتھ میں رکھنی چاہیے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، پھر اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرے تو چاہیے کہ جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہے اپنی امانت کو پورا ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گنہگار ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ رہان وہ چیزیں جو گروی رکھی جائے۔ رہن اردو کے اندر بھی استعمال میں آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ قرض کے سلسلے میں امانت کے طور پر قرض دینے والے کو کچھ دے دینا، جیسے زیور، مکان، جائیداد وغیرہ۔ کسی سے قرضہ لیا 50,000 کا اور اس کے پاس اپنا 20,000 کا موبائل امانت کے طور پر رہن گروی رکھنے کے لیے دے دیا، تو اس کو گروی رکھنا رہن کہتے ہیں۔
تفسیر ہے کہ اس آیت میں لکھت اور پڑھت اور گواہی کے سلسلے کی آخری ہدایتیں دی گئی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو، خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اور کوئی دوسرا لکھنے والا بھی موجود نہیں ہے، سفر میں جا رہے ہو، لکھنا پڑھنا آپ کو بھی نہیں آتا اور کوئی دوسرا لکھنے والا موجود نہیں ہے، اور تم نے کسی سے قرض لیا ہے، تو اس صورت میں قرض دینے والے کے پاس کچھ گروی رکھ دو، کوئی چیز امانت کے طور پر گروی رکھ دو۔ جس کے پاس امانت یا کوئی چیز گروی رکھی جائے وہ امانت کو دیانتداری کے ساتھ واپس کر دے۔ کب؟ جب وہ قرض ادا کرے۔ رہن وہ چیز ہوتی ہے جو قرض کے بدلے میں کسی شخص کے پاس رکھی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر قرضہ کی رقم فکس ٹائم میں ادا نہ کی جائے تو قرض دینے والا اس چیز کو بیچ کر کے اپنی رقم پوری کر لے، اور جو کچھ باقی بچے وہ قرض دار کو لوٹا دے، جو قرض لینے والے کو باقی رقم لوٹا دے۔ اگر بچتی ہے، نہیں بچتی ہے تو جتنی باقی رقم وہ بچتی ہے تو قرض لینے والے سے وہ لے سکتا ہے۔ یہ اس وقت جائز ہے جب گروی رکھنے والا قرض دینے والے کو اس کے بیچنے کا وکیل بنا دے۔ گروی رکھنے والا قرض دینے والے کو اپنی کوئی چیز اس کے پاس گروی رکھ کر وکیل بنا دے، اس کو یہ معاملہ سونپ دے کہ یوں کہے کہ اگر میں نے 2 مہینے کے اندر اگر آپ کا قرض ادا نہیں کیا تو میری طرف سے آپ کو اختیار ہے کہ میری گروی رکھی ہوئی چیز کو بیچ کر اپنا قرضہ وصول کر لے۔ تو گروی کوئی بھی چیز رکھی جا سکتی ہے، کوئی چیز جیسے کہ مکان، زمین، باغ، جانور، زیور، گاڑی وغیرہ۔ اس کے علاوہ ایک بار پھر تاکید کی گئی کہ گواہی ہرگز نہ چھپاؤ ورنہ تم گنہگار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ تو یہ گروی رکھنا صرف سفر کی حالت میں ہی نہیں بلکہ سفر کے بغیر بھی درست ہے، اور سفر کے اندر گروی رکھنے کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے جبکہ لکھنے والا نہ ملے۔ سفر میں نہ بھی ہو تو بھی گروی رکھنا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سفر کی حالت میں گروی رکھنا ایسا کوئی ضروری نہیں، سفر کی حالت میں نہ ہو تب بھی گروی رکھنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ بخاری اور ترمذی شریف کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھریلو اخراجات کے لیے، اپنے گھر کے خرچوں کے لیے مدینہ کے ایک یہودی جس کا نام ابو جہم، اس سے مدینہ کے ایک یہودی ابو جہم سے 20 سا اور بعض روایت کے مطابق 30 سا اناج ادھار پر لیا تھا، قرض پر لیا تھا، اور اس کے لیے اپنی زرع یہودی کے پاس گروی رکھی تھی۔ سا ایک قسم کا پیمانہ ہے، ایک قسم کا برتن ہوتا تھا۔ تو 20 یا 30 سا اللہ کے نبی نے اناج ادھار پر لیا تھا یہودی سے، اور اس کے لیے اپنی زرع جو جنگ کی لوہے کا لباس ہوتا تھا جنگی، اس کے یہودی کے پاس گروی رکھی تھی، مگر اسے آپ اپنی زندگی میں واپس نہ لے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرض ادا کر کے زرع واپس لی۔ مقصد یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ٹہلنے کے دوران اپنی زرع کو بطور گروی رکھا تھا، نہ کہ سفر کی حالت میں۔ یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا گروی رکھنے والا گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں، جیسے زیور پہن سکتا ہے یا نہیں، باغ کا پھل یا زمین کی پیداوار حاصل کر سکتا ہے، یا کوئی دودھ دینے والا جانور ہے تو اس کا دودھ پی سکتا ہے یا نہیں۔ تو گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ گروی رکھوانے والا اگر اپنی گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے تب بھی گروی رکھنے والے کو اس چیز کا فائدہ اٹھانا حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ سود ہے، اور سود اجازت سے بھی جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز ہے کہ نہیں، تو جواب یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، اگرچہ جو ہے گروی رکھنے والا وہ اپنی چیز سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے تب بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ جو باغ ہے، باغ جو ہے گروی رکھا ہے، یا کوئی جانور دودھ دینے والا جانور جو ہے گروی رکھا ہوا ہے، تو اس کے دودھ کیا کریں گے، تو بتلایا کہ اس کو بیچ کر، یا پھر جو ہے اس کو بیچ کر جو بھی اس کے رقم آئیں گی اس کو محفوظ رکھیں گے، حفاظت سے رکھیں گے، یا پھر جو ہے جو جانور کے خرچ وغیرہ میں لگتے ہیں یا باغ کے خرچ وغیرہ میں لگتے ہیں اس میں استعمال کریں گے۔ پھر فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اگر تم میں سے بعض کو بعض پر اعتبار ہو تو جس شخص کے پاس امانت رکھی گئی ہے اسے چاہیے کہ اپنی امانت واپس کر دے۔
مقصد یہ ہے کہ اگر قرض لینے والے پر اعتبار کر کے بغیر کسی گواہ کے یا بغیر کسی چیز کے گروی رکھے ہوئے قرض دیتا ہے تو پھر قرض کی رقم مقروض کے پاس، قرض لینے والے کے پاس امانت ہے، اسے یہ امانت فکس ٹائم پر واپس لوٹانی چاہیے۔ اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چیز حاصل کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اسے واپس بھی کرے۔ اس کو امانت دار سمجھ کر رقم یا کوئی دوسری چیز دے تھی، اس لیے امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ آج کی ہماری کلاس مکمل ہوتی ہے۔